बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 अगस्त है, मंगल का दिन है और वह है ना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्योंकि हर शाम के बाद सवेरा होता है, उम्मीद की किरण होती है। अभी जिस तरह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो एक जंग चल रही है, कितना टाइम हो चुका, तकरीबन 685 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो मुतलक फ़तह का वो दावा कर रहा था, वादा कर रहा था, वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया। अब जनाब वाला जो नेतन्याहू है, उसकी हुकूमत के गिरने के हवाले से, धड़म तख्ते के हवाले से खबर है, अवाम आपस से बाहर हो चुके हैं और फिर इस वक्त पूरे इसराइल के अंदर तकरीबन 350 मकामात के ऊपर जो है इस वक्त धरने जारी हैं, एहतजाज जारी हैं और फिर जो दर्जनों जो चौक चौराहे सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं और इस वक्त बड़ी बगावत जो है वो फूट पड़ी है। और इस वक्त तकरीबन 10 लाख जो लोग हैं वो इसराइली जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ पेशकदमी करते हुए और फिर ये जंग बंद करने का मुतालबा, नेतन्याहू की हुकूमत जो है उसको गिराने का मुतालबा और फिर उसको हटाने का और जो उनके कैदी उनको वापस लाने का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद यूं कह लें कि पूरे का पूरा मंजरनामा बड़ी तेजी के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो वो गजा के ऊपर मुकम्मल अपना तसल्लुत जमाने के लिए फौजें मैदान में उतार रहे हैं ताकि गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो तसल्लुत जमाया जा सके। दूसरी तरफ जो आलमी सतह के ऊपर जो है पाबंदियां वो भी आना शुरू हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया वो डट गया है, फिर यूरोपीय ममालिक जो है उनकी जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं। कई वज़रा इन पाबंदियों की जद में आए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू जो है वो भरपूर गमो गुस्से के अंदर दिखाई दे रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर ईरान जो है, ईरान की जानिब से जो उनके जर्नैल हैं याह्या मूसवी, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जंग दोबारा जो है वो नागुज़ीर है और किसी भी वक्त जंग जो है वो दोबारा छिड़ सकती है, जिसकी वजह से हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और ये एक जंग तो होनी है लेकिन उसके बाद पूरा अमन हो जाएगा। मतलब मुकम्मल तौर पर या तो ये जो दुश्मन का खात्मे की जो वो बात कर रहे हैं और फिर ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया और 5 जो दुश्मन के ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है और जहां पर दर्जनों हलाकतें वो भी रिपोर्ट हुई हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके, नए चैनल्स की रीच कम कर दी गई है, तो ये आपका चैनल है, आपने चलाना है, बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और फिर बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। और कमेंट सेक्शन में जाके मैक्सिमम जो फीडबैक अपना दीजिए कि आपको कैसी वीडियो लगी है, किस टॉपिक पे आप वीडियो जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ताकि मैं उसके ऊपर व्लॉग करूं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो इसराइल है वो मुकम्मल तौर पर अपने तसल्लुत के हवाले से गजा के ऊपर कब्जे को लेकर खबरें जो है वो सामने आ रही थी, फौजें वहां पर चढ़ाई जा रही थी, लेकिन अभी इसराइल भर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर मुजाहरे जो है वो फूट पड़े और 350 से ज़ायद मकामात के ऊपर जो है वो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं। दर्जनों सड़कें जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। मुजाहरीन ने यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का मुतालबा जो है वो भी किया और गजा में जारी जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। अभी हैरट्स जो इसराइली अखबार है उसने रिपोर्ट किया कि इसराइल्स लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ओवर अ ईयर वाज अ क्लियर वार्निंग टू नेतन्याहू, विल इट मैटर। ये पूरे एक आर्टिकल उन्होंने लिखा कि इसराइल का जो मतलब वहाँ पर जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा एहतजाज है और ये इस वक्त नेतन्याहू के लिए एक क्लियर वार्निंग है, क्योंकि उसके धड़न तख्ते को लेकर अवाम उसके जो उनकी हुकूमत गिराने को लेकर मुतालबा कर रहे हैं और जो जंगी कैदी हैं 50 के 50 जंगी कैदी उनको वापस लाने का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है, बल्कि जो इनका यरूशलेम पोस्ट अखबार है उसने रिपोर्ट किया, हॉस्टेज प्रोटेस्ट फाइटिंग ईच अदर इज व्हाट हमास वांट्स। एडिटोरियल, जो इनका एडिटोरियल है उसमें एक जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि जो आपस में पुलिस और आवाम जो है वो हाथापाई हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। मुतालबा सिर्फ एक है कि जंगी कैदियों को वापस लाया जाए, जो भी इनके कैदी हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। तो ये
کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے ریلیف جو ہے وہ ملے اور ریلیز کروایا جا سکے. لیکن ابھی جو اس وقت ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا، اسرائیلس گروئنگ فرسٹریشن اوور دا وار ان غازہ erupts ان نیشن وائڈ پروٹیسٹ. مطلب جو ایک نیشن وائڈ پورے اسرائیل کے اندر احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور پھر عوام جو ہے وہ کنیسٹ جو ان کا پارلیمنٹ ہے، جس طرح سے پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، انڈین پارلیمنٹ ہے، مطلب آپ جو آپ دیکھیں پارلیمنٹ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پر جو معاملات کو طے کیا جاتا ہے، فیصلہ سازی ہوتی ہے. اب اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر عوام جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہوئے دکھائی دیں، جس کی وجہ سے جو پولیس ہے ان کو روک رہی ہے اور نیتن یاہو کی حکومت گرانے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر لیپڈ شائر اور دیگر جو ان کے اہم ترین رہنما ہے وہ بھی ان مظاہروں کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. جبکہ ان مظاہروں کے دوران تقریباً 39 لوگ جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور کئی لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، جو کہ وہاں پر پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے جن کو پکڑا گیا ہے. عوام اس وقت مکمل طور پر آپس سے باہر ہے. تو یہ حالات جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ جو ایکس آئی ڈی ایف میجر جنرل ہیں، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ٹو فلی ڈسمنٹل حماس کنکرنگ لاسٹ سیف ہیونس از نان نیگوشیٹیبل. مطلب انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر جو فلسطینی مزاحمت حماس ہے اس کو ڈسمنٹل کرنا، اور پھر جو یہ جیتنا، یہ ایک نان نیگوشیبل، اس کے اوپر کسی قسم کی نیگوسیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک پریشر بڑا تگڑا ان کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے، اور ان کے وزراء جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں. ابھی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کینسلز اسرائیلی پولیٹیشینز ویزا جسٹ اے ڈے بیفور اسپیکنگ ٹور. جو ان کا ٹور تھا وہاں پر اسپیچ انہوں نے کرنی تھی، اس سے ایک دن پہلے ان کے جو پولیٹیشین ہے اس کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا آسٹریلیا کی جانب سے. اور پھر سینئر جو ایم پی ہے اسمیشا روتھمین سلیپڈ ود 3 year بین. اور ساتھ ہی ساتھ اسکائی نیوز نے یہ کنفرم کیا کہ پچھلے اسمیشا روتھمین جو ہے وہ 3 سال کے لیے بین بھی کر دیا گیا. یہ سینئر ایم پی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. لیکن اف یو آر کمنگ ٹو آسٹریلیا ٹو سپریٹ میسج آف ہیٹ وی ڈونٹ وانٹ یو ہیئر. انٹیریئر منسٹر بورکے، مطلب جو انٹیریئر منسٹر برکے ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک نفرت کی بات کرنا چاہیں گے یا میسج پھیلانا چاہیں گے تو ہم آپ کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. ابھی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا ہسٹری ول ریمبر البنیز فار وٹ ہی از. مطلب وہ البنیز جو آسٹریلین پریزیڈنٹ ہیں ان کو تاریخ جو ہے وہ یاد رکھے گی. A weak politician who betrayed Israel and abandoned Australia's Jews. جو آسٹریلوی جو یہودی ہیں ان کو انہوں نے خطرے میں ڈالا اور اسرائیل کو دھوکہ دیا ہے. تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ نیتن یاہو نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائمس آف اسرائیل نے رپورٹ کیا اور بتایا وی ڈونٹ وانٹ یو ہیئر آسٹریلیا ریجیکٹ ویزا فار فار رائٹ ایم کے اسمیشا روتھمین. اور یہ ابھی ٹائمس آف اسرائیل بھی رپورٹ کر رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ابھی جو 2 مزید ان کے جو اہم ترین رہنما ہیں ان کا بھی ان کے اوپر بھی بین ہو چکا ہے. اور باقاعدہ طور پر جو یہ ان کا وزیر خزانہ ہے اور پھر دوسری جانب بیزلال سموٹریچ اور ان کے اہم ترین رہنما ان کے اوپر بھی یورپ کی جانب سے پابندیوں کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا حماس ریسیوز اپڈیٹڈ سیز فائر پرپوزل میڈیٹرز ڈیمانڈ ریسپانس. اور جو فلسطینی مزاحمت کو ایک اپڈیٹڈ سیز فائر جو پرپوزل ہے وہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر رضامندی بھی ظاہر کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایک شرط پہ رضامندی ہو سکتی ہے، ہم ہتھیار ڈالیں گے تو نہیں، لیکن ہاں وہاں پر فریز ان کو کر دیا جائے گا. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی ہو، اور اس کے بعد جو غزہ ہے اس کے اوپر غزن جو لوگ ہیں وہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کی حکومت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کی حکومت وہاں پر ہو. تو یہ ایک بڑی اہم ترین سٹوری تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیرر گروپس پلان to transfer living hostages to Gaza City, a report says, linking their fate to IDF operation. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جتنے بھی ان کے قیدی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے
کوششیں ہو رہی ہیں اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ اب ان کو جو IDF آپریشن ہے اس کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ ایک بہت مشکل معاملہ بن جائے گا۔ لیکن ابھی بیسلال سموٹرچ جو اسرائیلی وزیر خزانہ ہے، اس نے کہا کہ ہم صرف جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور کسی بھی حالت میں ایک جزوی معاہدے کے ساتھ آدھے راستے کو نہیں روکنا ہے، جس سے آدھے یرغمالیوں کو چھوڑ دیا جائے اور جنگ کو شکست میں ختم کرنا خطرہ ہوگا۔ اور فلسطینی مزاحمت غزہ پر جو تسلط سے شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کہانی ختم ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جزوی معاہدے پر زور دے کر اسے روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس وجہ سے ہمیں ہتھیار ڈالنے یا دشمن کو لائف لائن نہیں دینا چاہیے اور ہمیں آخر تک جاری رہنا چاہیے جیتنے اور ایک ساتھ تمام یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے۔ لیکن ابھی ایرانی میڈیا کے ہوسٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد اشارہ آتا ہے کہ اسرائیل ہمارے ملک پر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو ہمیں ایک قبل از وقت حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جنگ ناگزیر ہے تو ہمیں اسے شروع کرنے اور ابتدائی دھچکے سے نمٹنا چاہیے۔ لیکن ایرانی میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں شاید ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور شاید اس جنگ کے بعد مزید جنگیں نہیں ہوگی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جنگ فل اینڈ فائنل ہوگی، اس کے بعد کہانی مکمل طور پر ختم ہوگی۔ دشمن کا صفایا جو ہے وہ اس میں وہ بتا رہے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ جو بھی امن چاہتا ہے اسے جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو ڈیفنس کا بہترین ذریعہ آفینس ہے، مطلب جرم پہلے ایک دفعہ آپ کر لیں اس کے بعد آپ مکمل طور پر سیکیور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی زمینی رپورٹس نے تنبیہ کی ہے کہ کشیدگی بڑھنے کے بعد کسی بھی لمحے ایران پر اسرائیلی حملہ شروع ہو سکتا ہے، اور ایرانی میجر جنرل سید صفوی نے خبردار کیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی وقت جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بڑے پیمانے کے بڑے پرائیویٹ گودام میں تیل اور چکناہٹ کرنے والے مادے کی بڑی مقدار میں آگ لگی۔ فائر فائٹرز اس وقت آگ پر قابو پانے اور بجھانے میں مصروف ہیں، لیکن ایران کی جانب سے جو IRGC کے جو ان کی فورس ہے اس کی جانب سے سیستان اور بلوچستان میں جو وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ پھر 2 کارروائیوں میں کئی جو ہے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ہلاک ہونے کے حوالے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 25 کلو گرام جو دھماکہ خیز مواد اور متعدد جو بوم ہیں وہ بھی ضبط کیے گئے، جس سے ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر تباہی کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔